नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वतन से दूर हम वतनों के साथ प्रोग्राम में आपका मेज़बान एहतशाम नकवी न्यू जर्सी अमेरिका से हाजिर है। ये प्रोग्राम हम रमज़ान अल मुबारक के मुबारक महीने में आपके सामने पेश कर रहे हैं और ये कोशिश ये है कि रोज़ाना 2 बजे अमेरिका यूएसए ईस्टर्न टाइम के हिसाब से हम इसको नश्र करें। आज चूंकि सलातुल जुमा की नमाज वगैरह के सिलसिले में 1 घंटा हमने इसको ताखिर से शुरू की, जिसके हम माजरत चाहते हैं, मगर आइंदा जुमे भी ये 3 बजे ही शुरू होगा। दिलुर्राम कौसरी की नज़्म में से कुरान और हुसैन के चंद अशार और उसके बाद में तिलावत कलाम पाक के लिए प्रोग्राम के आगाज में दावत दूंगा। हादी है एक एक हिदायत की है किताब, हादी है एक एक हिदायत की है किताब, सरवर है एक एक फजीलत की है किताब, है एक इमाम एक रिसालत की किताब, हजरत का ये नवासा वो हजरत की है किताब, इन दोनों पर तमाम फजाइल तमाम हैं, दोनों ये बोसा गाह ए रसूल अनाम है। मैं अपने प्रोग्राम के इब्तदाई में ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम हमारा जो रोज़ाना अमेरिका और इंडिया के अदारों से जुड़ा हुआ है, और इसमें जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है इसमें बड़ी दिलचस्पी लोगों को हो रही है। इस वक्त हमारे पास आईटी की टीम काफ़ी डेवलप कर रही है और इंशाल्लाह हम इस काबिल होंगे चंद अय्याम में कि आप इसको खुशी से देखना पसंद करेंगे। प्रेजेंटेशन अपनी जगह है और उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपनी जगह है, जिसके लिए हमने मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब से दरख्वास्त की, जो अदारे तंजीम अल मकातिब के रोए रवा हैं, कि वो हमारे साथ में अहमियत रमज़ान और उसके से हमें क्या सबक सीखना चाहिए उस पर गुफ्तगू करते हैं। आइए तिलावत के लिए दरख्वास्त करेंगे हम। लाइव इस वक्त फ्रॉम मंडी पूंछ जम्मू कश्मीर से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं मीसम रजा मूसवी, मंडी डिस्ट्रिक्ट पूंछ जम्मू रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, जामे इमामिया तंजीमुल मकातिब के दर्जे मुअल्लिम के तालिब इल्म हैं। दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं। जनाब मीसम रजा मूसवी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِّن نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، وہ خدا بڑا مہربان ہے، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے بیان سکھایا ہے۔ آفتاب و مہتاب سب اسی کے مقرر کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور بوٹیاں، بیلیں اور درخت سب اسی کا سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور انصاف کی ترازو قائم کی ہے، تاکہ تم لوگ وزن میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انسان کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور تولنے میں کم نہ تولو۔ اور اسی نے زمین کو انسانوں کے لیے وضع کیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جناب شایان صاحب کا ایک کلام پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی بدلی سی ہے دیکھو یہ فضا رمضان میں، کتنی بدلی سی ہے دیکھو یہ فضا رمضان میں، کتنی بدلی سی ہے دیکھو یہ فضا رمضان میں، رحمتیں لہرا رہی ہے یہ ہوا رمضان میں، رحمتیں لہرا رہی ہے یہ ہوا رمضان میں، مانگ لو دل کھول کر اللہ سے سب حاجتیں، مانگ لو دل کھول کر اللہ سے سب حاجتیں، رد نہیں کرتا خدا کوئی دعا رمضان میں، رد نہیں کرتا خدا کوئی دعا رمضان میں، صدق دل سے کر لو توبہ یہ مہینہ رب کا ہے، صدق دل سے کر لو توبہ یہ مہینہ رب کا ہے، صدق دل سے کر لو توبہ یہ مہینہ رب کا ہے، بخش دیتا ہے گناہوں کو خدا رمضان میں، بخش دیتا ہے گناہوں کو خدا رمضان میں،
اس سے بڑھ کر روزہ داروں کی فضیلت کیا لکھوں، اس سے بڑھ کر روزہ داروں کی فضیلت کیا لکھوں، میزباں ہے روزہ داروں کا خدا رمضان میں، میزباں ہے روزہ داروں کا خدا رمضان میں، رحمتوں کو برکتوں کو ہاتھ سے جانے نہ دو، رحمتوں کو برکتوں کو ہاتھ سے جانے نہ دو، رحمتوں کو برکتوں کو ہاتھ سے جانے نہ دو، مت کرو اے دوستو روزہ قضا رمضان میں، مت کرو سبحان اے اللہ، سبحان اللہ۔ روزہ قضا رمضان میں، یہ کرشمہ رب کا ہے یا پرورش کا ہے اثر، یہ کرشمہ رب کا ہے یا پرورش کا ہے اثر، یہ کرشمہ رب کا ہے یا پرورش کا ہے اثر، اب تو نہیں لیتے غذا رمضان میں، اب تو بچے سبحان بھی اللہ۔ لیتے غذا رمضان میں، مل نہیں سکتی خدا کی رحمتیں اس شخص کو، مل نہیں سکتی خدا کی رحمتیں اس شخص کو، مل نہیں سکتی خدا کی رحمتیں اس شخص کو، جو نہیں کرتا نمازوں کو ادا رمضان میں، کتنی سبحان اللہ۔ بدلی سی ہے دیکھو یہ فضا رمضان میں، بر محمد وآل محمد صلوات کتنے اللہم صلی علی ماشاء محمد وآل محمد۔ یہ تھے جناب نیسم رضا صاحب پاکستان میں رمضان کی اہمیت پہ اشعار پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، انسان اور فرائض، انسان کا خود اپنے ہم نواؤں کے ساتھ زندگی بسر کرنا اس کی ایک فطری ضرورت ہے۔ ایک اجتماعی و سماجی زندگی کی جانب میلان وہ مستقل عامل ہے جو انسان کو ایک معاشرے کی تشکیل کی جانب راغب کرتا ہے۔ انسانی سماج گوناگوں افراد اور مختلف طبقات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اجتماعی میدان میں ہر فرد بعض فرائض ذمہ داریوں کی ادائیگی پر مامور ہے اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرے۔ انسان کی تمام حرکات و سکنات کے لیے خاص وظائف معین ہیں اور یہی وہ نظام ہے جس کے تحت انسانی زندگی چلتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کے ابتدائی ترین مراحل سے لے کر اس کی انتہا تک وظائف و ذمہ داریوں کا تسلسل پایا جاتا ہے اور کسی صورت میں انسان اور اس کی ذمہ داریوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ انسان میں جب تک ذمہ داریوں کی ادائیگی کی قوت و سکت موجود ہو، ذمہ داریاں اس کے سنگ سنگ ہیں، صرف موت ہی اس کی ذمہ داریوں سے گلو خلاصی کا ذریعہ ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کے پاس جتنا ہنر ہے وہ قوم کے لیے اس کو صرف کرے۔ میں اس پروگرام کو بار بار ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں تنظیم المکاتب کے ان افراد کے لیے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، خصوصاً علامہ مولانا عسکری صاحب قبلہ مرحوم غلام عسکری صاحب جی۔ میں درخواست کروں گا جناب سید صفی حیدر صاحب سے کہ وہ آج کے عنوان سے جو ذکر و فکر کے اندر سلیکشن کی ہے تشریف لائے اور خیالات کا اظہار کریں۔ جناب صفی حیدر صاحب۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله. جناب محترم، ماہ مبارک رمضان کا پہلا عشرہ نصف زیادہ گزر چکا ہے، یعنی جس مہینے میں ہم داخل ہوئے تھے اور اللہ کی طرف سے ہمیں شرف ملا تھا اس بات کا کہ ہم اس کے مہمان ہوں، پروردگار عالم نے ہمیں یہ شرف دیا. یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے کوئی پروگرام کیا جاتا ہے، چاہے وہ ولیمہ ہو چاہے وہ کوئی اور پروگرام ہو، تو اس میں جتنے کارڈ بانٹے جاتے ہیں اور جتنے دعوت نامے لکھے جاتے ہیں اتنے لوگ نہیں آتے ہیں. پروردگار عالم کی طرف سے یہ مہمانی کا عام اعلان ہے کہ تم ہمارے مہمان بنو رمضان میں روزہ رکھ کے. اب یہ انسان کے اپنے اپنے نصیب پر ہے. جیسے ہم لوگ جنہیں بڑا سمجھتے ہیں، چاہے وہ سرکاری افسر ہوں، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں، چاہے وہ کوئی عالم دین ہوں، چاہے کوئی دولت مند ہوں، ان کے ہاں کسی پروگرام میں ہمیں بلایا جائے تو ہم دوڑ کے جاتے ہیں، اور نہ بلایا جائے تو تدبیریں کرتے ہیں کسی طرح ہمیں بھی انویٹیشن مل جائے، اور نہ پوچھا جائے تو شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو نہیں پوچھا. اب اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم کسی منسٹر، کسی آفیسر، کسی جج، کسی پروفیسر، کسی سرمایہ کار، سرمایہ دار، کسی مولانا کے کسی پروگرام میں بلایا جانے پر دوڑ کے جاتے ہیں، نہ بلایا جائے تو شکوہ کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی ترکیب سے ہمیں بھی انویٹیشن مل جائے. تو میں پھر عرض کروں گا کہ اس پوری کائنات کا جو خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، جس کے احسانات ہی احسانات ہیں، ہم تھے کہاں جو اس سے کچھ مانگتے. اس نے وجود عطا کیا، اور وجود دینے کے بعد ہم کس لائق تھے کہ اس سے مانگتے. ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ہماری ضرورتیں اس نے پوری کی. اور آج بھی ہم بچے تھے تب اس لائق نہیں تھے، آج بھی اس لائق نہیں. ہمیں کیا معلوم ہے کہ اس وقت مجھے سانس لینے کے لیے کتنی آکسیجن بدن میں چاہیے، مجھے خون میں کون کون سے اجزاء چاہیے، کون سے نہیں چاہیے. وہی جانتا ہے، میں جانتا ہی نہیں تو مانگوں کیسے. اور وہ سب دیے چلا جا رہا ہے. تو اس سے بڑا کوئی ہمارے لیے نہیں ہے. اور ہم بار بار اقرار بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر، اذان کہتے ہیں. اذان میں بھی آئیے بات تو میں کہہ دیتا ہوں، شاید کسی کی دل کو لگ جائے. اذان میں تکبیر کے بعد، اللہ کی کبریائی کے اعلان کے بعد اب توحید کا اعلان ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک فطری سی بات یہ لگتی ہے کہ انسان جب آتا ہے ادھر تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے کہ نہیں، اور کوئی چلانے والا ہے کہ نہیں. اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ چلانے والا، بنانے والا ہے، اور وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے. وہ واحد بھی ہے اور احد بھی ہے. واحد کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور احد کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے. یہ دونوں لحاظ سے وہ ایک ہے. میں صفی حیدر ایک ہوں، لیکن اس لیے ایک ہوں کہ دوسرا صفی حیدر نہیں ہے. مگر میں واحد تو ہو سکتا ہوں، احد نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے ٹکڑے ہی ٹکڑے ہیں. میرے ہاتھ، پیر، دل و دماغ، نہ جانے کتنے کروڑوں ٹکڑے ہیں میرے. اور جو میرے وجود کا جہاں سے وجود شروع ہوتا ہے وہ ذرات، وہ خلیے نہ جانے کتنے ہیں، کتنے ارب ہیں، مجھے نہیں پتا. تو وہ احد بھی ہے. تو فطرت انسان کو لے جاتی ہے سب سے پہلے وجود خدا کی طرف، اور وجود کا اقرار کرنے کے بعد فوراً پہچاننا شروع کرتا ہے کہ ایک ہے بنانے والا، ایک ہے چلانے والا. آج تک پورے نظام میں کسی بھی ٹکراؤ کا کبھی نہ ہونا بتاتا ہے کہ بنانے والا بھی ایک ہے، چلانے والا بھی ایک ہے. میں اس وقت توحید پہ گفتگو نہیں کر رہا، لیکن اتنی سی بات تو فطری ہے جو ہر آدمی محسوس کرتا ہے. اگر ایک ٹرین میں ڈرائیور ایک وقت
ہوتے ہیں، کو پائلٹ ہوتا ہے، کو ڈرائیور بھی ہوتا ہے، لیکن چلاتا ایک ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ بریک اس کے ہاتھ میں اور اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں، یا دونوں کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ بھی بریک بھی اور سب کچھ دیا جائے تو ٹرین ایک آگے بڑھائے گا، ایک پیچھے اسپیڈ کم کرے گا، ایک دیکھے گا اسپیڈ بڑھنا چاہیے، ایک گھٹائے گا، کبھی صحیح نہیں چلے گی. تو لو کانا فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن مجید میں اللہ کا اعلان ہے کہ دو ہوتے اگر بنانے والے اور چلانے والے تو یہ سب ٹکرا وکرا کے تباہ ہو گئے ہوتے. جیسے اس وقت دنیا کے چلانے والے بزعم خود ارباب بنے ہوئے ہیں، ایک طرف ایک بڑی طاقت ہے، دوسری طرف دوسری بڑی طاقت ہے، تو وہ سب اپنے اپنے اعتبار سے چلانا چاہتے ہیں، تو ٹکراؤ کے علاوہ اور تباہی کے علاوہ کچھ سامنے نہیں آتا ہے. تو میں پھر بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اذان میں اگر فطری لحاظ سے دیکھا جائے تو وجود خدا پر آدمی جاتا ہے، اس کے بعد پھر توحید پہ آتا ہے. توحید کے اللہ ایک ہے ماننے کے بعد اب وہ ماننا شروع کرتا ہے کہ وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، اور وہیں میں پھر یہ بات آتی ہے کہ وہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور پھر جب یہاں آتا ہے تو فضل خدا کو، رحمت خدا کو پہچانتا ہے، تو عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ اب جب اس نے ہمارے لیے زندگی کی ہر نعمت فراہم کی ہے تو ہم جیسے پانی اور کھانے اور دودھ اور ماں کے سینے اور ماں کے پیٹ اور باپ کے صلب اور زمین اور سورج اور چاند کے محتاج، اس کے بغیر جی نہیں سکتے، ویسے ہی ہم گائیڈنس کے اور ہدایت کے محتاج ہیں. ہم بغیر ہدایت اور بغیر گائیڈنس کے کچھ نہیں کر سکتے. ہم دیکھ دیکھ کے کرتے ہیں، سن سن کے سیکھتے ہیں، دیکھ دیکھ کے عمل کرتے سیکھتے ہیں. تو ہدایت کا انتظام کرے، چنانچہ اس کے فضل کا تقاضا تھا کہ اس نے ہمیں بنایا ہے تو ہماری ضرورت جیسے پوری کی. زمین پہلے پیدا کی، ہمیں بعد میں پانی پہلے بنا دیا، ہمیں بعد میں سورج پہلے بنا دیا، ہمیں بعد میں ہوا پہلے چلا دی، ہمیں بعد میں. ویسے ہی اس نے ہدایت کا انتظام کیا کہ نور ہدایت کو پہلے خلق کر دیا. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ، نوری پہلی مخلوق میرا نور ہے. حضور کا نور ہے، اس نور کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، اور اس نور کے جبین جو پسینہ آتا ہے، وہ پسینہ جب وجود اختیار کرتا ہے تو اس سے آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک انبیاء و مرسلین کا وجود آتا ہے. پسینے کا لفظ بھی البتہ ہماری بول چال کی زبان ہے، پسینے کا مطلب وہ نہیں ہے جو پسینہ ہمارا ہوتا ہے، یعنی اس نور کا اصل حصہ نہیں ہے، اس کا پرتو ہے. اصل وجود نور جو ہے وہ انا و علی من نور واحد ہے، اور فاطمہ تو بیضۃ منی ہے، علی اور میں ایک نور سے ہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، الحسن والحسین، حسین منی وانا من حسین ہے. اس طرح کے جملے ہیں حضور کے جو بتاتے ہیں کہ اس نور کے ٹکڑے کیا ہیں. اس نور کے ٹکڑے 5 بھی ہیں، 14 بھی ہیں. خطیب آدم کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ اللہ نے جب نور خلق کیا تو یہ نور کہاں رہا، کب تک رہا، کتنا رہا، کسی کو نہیں معلوم. پھر اللہ نے جب جناب آدم کو پیدا کیا تو ان کی پیشانی میں نور عطا کیا. تو فرشتے آتے تھے جناب آدم سامنے کھڑے ہیں، ان کے دیکھ رہے ہیں. تو پوچھا جناب آدم نے اللہ سے کہ پروردگار یہ کیا دیکھ رہے ہیں مجھے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ تمہاری پیشانی ہم نے نور رکھا، اس نور کی زیارت کے لیے آتے ہیں. تو جناب آدم نے کہا کہ پروردگار جس نور کی زیارت فرشتے کرنے آتے ہیں میں اس سے محروم ہوں، مجھے بھی تو زیارت کا شرف ملے. یہ روایات ہیں، حدیث ہیں. تو اللہ نے اس پیشانی کے نور کو جناب آدم کے ہاتھ میں منتقل کر دیا، ہتھیلی میں. اب فرشتے آتے تھے ادھر کر دیتے تھے، اور خود ہی چاہے ادھر ایسے دیکھ لیا. تو یہاں پر ہمارے بزرگ علماء کہتے تھے کہ ایک نور تھا، لیکن یہ 5 تن جیسے بنتے ہیں، 5 انگلیاں ہیں، اور یہی نور 12 اور 14 پور اگر آپ دیکھیں تو بنتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک قابل توجہ بات ہے کہ ایک ہی نور کے 5 بھی ہیں، 14 بھی ہیں. اور یہ نور اللہ کی طرف سے خلق ہوا، فیض کا ذریعہ. ادھر سے کچھ آئے گا تو ان کے ذریعے، اور ادھر سے کچھ جائے گا تو ان کے ذریعے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اذان میں توحید کے بعد ہم پہنچتے ہیں رسالت پر. توحید کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، تو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں اندھیروں میں یوں نہیں چھوڑے گا، اور یقیناً اس کو ہدایت کا نور بھیجنا ہے. تو رسالت پہ آتے ہیں، اور رسالت پہ آتے ہیں تو پھر اس کے بعد دنیا میں آتے ہیں تو قرآن مجید تک پہنچتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ دنیا کے آثار دکھاتے ہیں کہ ہم یہی دنیا پہ زندگی ختم نہیں ہونے والی ہے. اگر اس دنیا پہ ختم ہو جائے تو پھر یہ عدالت کے خلاف ہوگا کہ اچھے آدمی کو یہاں سب کچھ مل نہیں گیا اور برے آدمی سب چھن نہیں گیا، لہذا آخرت تک پہنچتے ہیں کہ ہماری عقل پہنچاتی ہے. تو خلاصہ کلام میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ توحید سے رسالت تک جاتے ہیں، قیامت تک جاتے ہیں. توحید سے نبوت اور رسالت تک آ کے امامت تک جاتے ہیں. توحید سے آ کے عدالت الہیہ تک جاتے ہیں. ساری چیزیں ہیں، مگر کبریائی توحید کے بعد ہے. میں نے وقت زیادہ لے لیا، آپ سے میں نے گزارش بھی کی تھی مجھے بیچ میں روک دیا کیجیے، لیکن اب نہ روکیے گا، فی الحال کہی لوں
تو اذان میں ہم جو کہتے ہیں تو لگتا یہ تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے ہوتا، اللہ اکبر بعد میں ہوتا، مگر اللہ اکبر پہلے ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اللہ کو معلوم ہے کہ توحید تک تو تمہاری فطرت پہنچائے گی، وجود خدا کے اقرار بھی کرائے گی، اور ایک خدا کو مانو گے تو ہو کے رہے گا، لیکن ایک خدا کو مان کے بھی اس کو سب سے بڑا مانو، یہ مشکل کام ہوگا۔ کبھی تمہارے خواہشات بڑی بن جائیں گی، اللہ چھوٹا معاذ اللہ ہو جائے گا، کبھی رشتہ داریاں، کبھی مصلحتیں، کبھی فائدے، کبھی نقصان۔ لہذا پوری اذان میں 4 بار اللہ اکبر شروع میں، 2 بار آخر میں کہلاتا ہے، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ اللہ کو مانا ہے تو اسے سب سے بڑا ماننا ہے۔ میری خواہش بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے، میری مصلحتیں بڑی نہیں، اللہ بڑا، میرے رشتے بڑے نہیں، میں اللہ بڑا، میرے پیسہ بڑا نہیں، اللہ بڑا، میری اولاد بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے، میری تمنائیں بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے۔ خیر، یہ درمیان میں ایک بات آ گئی جو میں نے عرض کر دی تھی۔ اب میں پھر وہیں واپس جانا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے یہ انتظام ہدایت کیا ہمارے لیے اور ہادی بنا کے بھیجے، اور اس نے اس سلسلے ہدایت کو ہمارے لیے جاری کیا۔ کل میں نے جہاں سے بات کو چھوڑا تھا وہاں سے پہنچ جانا چاہتا ہوں، اس گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہوئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان اللہ کی عبادتوں سے ایک عبادت ہے روزہ، نماز بھی ایک عبادت ہے، حج بھی ایک عبادت ہے، لیکن میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اللہ جو ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ نکالو، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض دے گا، تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ مانگتا وہ ہے، مثلا میں بیٹھا بات کر رہا ہوں، میں روزہ نہیں ہوں اس وقت، میرے پاس رات کے بجے ہیں، آپ کے پاس آپ روزے دار ہیں، آپ کے احترام میں پانی بھی نہیں پیتا ہوں چاہے میرا منہ سوکھ جائے، ایک دن غلطی کی تھی، پھر شرمندگی محسوس ہوتی رہی، میں کہوں گا مجھے پانی عنایت کریں، تو پانی کیوں مانگا میں نے؟ پیاس مجھے لگی ہے، پانی کی مجھے ضرورت ہے تو مانگا میں نے۔ کبھی کبھی یہ ہے کہ میرے پاس ہے تو، لیکن میں کہا ذرا بھیا ایک بوتل پانی اور لے آنا، یعنی جتنا ہے کم ہے، روزہ رکھنا ہے، جلدی جلدی پینا ہے، لہٰذا ایک بوتل اور چاہیے۔ تو آدمی ڈیمانڈ کرتا، مطالبہ کرتا، مانگتا ہے تب جب اس کے پاس نہ ہو یا کم ہو۔ اچھا، اگر یہی 2 باتیں ہیں تو پھر تیسری وجہ کیا ہے کہ لوگ کروڑوں اربوں کما کے نئے کارخانے کے نئے ملینر بلینر اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو ان کا یہ بات یہ ہے کہ ان کے پاس ہے کچھ، سب کچھ ہے اور کچھ کم نہیں ہے، مگر انہیں پتا ہے اگر ہم اسے بڑھائیں گے نہیں تو یہ کم ہو جائے گا، لہذا وہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ بھی جستجو کرتے ہیں، وہ بھی محنت کرتے ہیں، وہ بھی کارخانے کھولتے ہیں، بلین 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 بناتے چلے جاتے ہیں۔ تو 3 جگہیں ہوتی ہیں ڈیمانڈ کی، ایک جگہ ہوتی ہے اس کی کہ نہ ہو، دوسری جگہ یہ ہوتی ہے کہ کم ہو، دوسری ہے کہ کم ہونے کا خطرہ دکھائی دے رہا ہے اس لیے بڑھائے جا رہے ہیں، اس لیے ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو اللہ ڈیمانڈ کیوں کر رہا؟ مالک کے پاس ہر چیز ہے، کون سی چیز ہے اس کے خزانے میں نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس کون سی چیز کم ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ کون چیز کم ہونے کا خطرہ ہے جو اس نے ہمیں عنایت کیا ہے، ان میں جو چیزیں ہیں ان میں محبت دی ہے، محبت کتنی بانٹیں، کم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے۔ علم دیا، علم کتنا ہی بانٹیں، کم نہیں ہوتا، بڑھتا جاتا ہے۔ تو پھر ان حالات میں اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ کیوں کی؟ ہمیں سجدہ کرو، ہمارا روزہ رکھو، ہمارے گھر کا حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس نکالو، قرض دو۔ تو بات یہ ہے کہ جب جو آدمی مانگتا ہے وہ 3 وجہوں سے مانگتا ہے، نہیں ہے اس لیے، کم ہے اس لیے، یا کم ہونے کا ڈر ہے اس لیے۔ اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ڈیمانڈ، اللہ کا مطالبہ، اللہ جو ہم سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خیرات دو، یہ لینے کے لیے نہیں کہہ رہا، اسے چاہیے نہیں۔ وہ جتنے، میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، نوجوان میرے اللہ کرے سمجھ جائیں کہ نماز سے اللہ کو کچھ نہیں ملنا ہے، میرے سجدے سے اس کی کبریائی نہیں بڑھے گی، سجدہ کرنے سے میری اونچائی بڑھے گی، میرا قد اونچا ہوگا، زکوٰۃ دینے سے اس کے خزانے میں نہیں بڑھے گا، زکوٰۃ دینے سے میرے مال میں اضافہ ہوگا۔ تو جو حقوق اللہ ہیں، جو اللہ عبادتیں کہہ رہا کرنے کو، اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچنے والا ہے۔ اگر یہ ہمیں تصور ہو جائے تو ہم دوڑ کے سب کام کریں گے، جس کام کا ہمیں فائدہ پہنچنے لگتا ہے وہ ہم دوڑ کے کرتے ہیں، جاب میں پوری محنت کرتے ہیں تاکہ ہماری اچھی تنخواہ ہو، پروگریس ہو، ترقی مل جائے۔ تو پھر ہمارے سامنے یہ چیزیں ہیں، اس میں ہم دوڑیں گے تاکہ ہمیں فائدہ اس کا پہنچے۔ روزے کے فوائد میں اللہ نے جو چیزیں بیان کی ہیں صریحاً وہ تقویٰ ہے۔ اب اس روزے سے کیا کیا فائدے ہیں؟ جسمانی فائدے، روحانی فائدے، اور دنیاوی فائدے، اخروی فائدے، انفرادی فائدے اور اجتماعی فائدے، فائدے ہی فائدے ہیں، حکمتیں اور مصلحتیں۔ کل میں نے شاید یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے کسی حکم میں بھی حکمت و مصلحت بے شمار ہیں، لیکن ہر حکمت و مصلحت کو جان کے ہی اس کا حکم ماننے کا مطلب ہوگا کہ ہم
اس حکمت اور مصلحت اور ریزن کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا جب ہمیں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے، اس کے علم پہ بھروسہ ہے، اس کے فضل پہ بھروسہ ہے، تو حکمت جانے چاہے نہ جانے یہ یقین ہونا چاہیے، جیسے ہمیں اپنے باپ اور ماں پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ جو کریں گے ہمارے لیے فیصلہ صحیح کریں گے، ان کی محبت پہ۔ ہو سکتا ہے ان کی نالج میں کمی ہو، اس لیے ہو سکتا ہے ان کا فیصلہ ہمارے غلط ہو، لیکن اللہ کے یہاں علم بھی مکمل، پاور بھی مکمل، محبت بھی مکمل، تو اس تو ہم سے کچھ کم غلط چاہے گا نہیں۔ تو اگر اعتماد ہو جائے تو ہم دوڑ کے کریں گے۔ رمضان سے کے مہینے میں روزوں سے ہمیں کیا فائدہ اٹھانا ہے، اس سلسلے میں نے گفتگو جہاں تک پہنچائی تھی وہاں کل اس بات پہ چھوڑی تھی کہ رمضان رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور اسی درمیان میں بات آئی تھی کہ رمضان میں دعائیں جو ہم کریں وہ صرف اس لحاظ سے نہ دیکھیں کہ ہم ان میں کیا مانگ رہے ہیں، ان دعاؤں میں اہل بیت علیہ السلام سے منسوب دعائیں ہیں، ان میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا مانگا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے اہل بیت سے، انہوں نے کیا مانگا، یا ان کے تعلیم، ان کے پرورش کیے ہوئے اصحاب سے۔ جناب ابو ذر کی دعا ہے مثلا، آئے گا تذکرہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کسی دن اس دعا بھی، ایماناً بک تصدیقاً بنبیک، اور اس میں پر بلغنا عن شرار الناس وغیرہ وغیرہ ہے، بتاؤں گا انشاءاللہ کسی دن۔ تو یہ دعائیں ایک تو ہمارے دماغ میں وہ آتا ہی نہیں جو ان دعاؤں میں ہمارے رہبروں نے، ہادیوں نے مانگ لیا ہے، اور قرآن میں بہت کچھ اللہ نے اسے منتقل کیا اور روایات میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے دعا پڑھیں، دوسری بات یہ ہے کہ دعا سے صرف مانگنے والی بات نہیں ہے، دین سیکھنے والی بات بھی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، ایک لیول کے لوگ ہیں، میں آپ سے اس لیول سے بات کر رہا ہوں، آپ اسی لیول سے مجھ سے بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ایک 5 سال کا بچہ میرے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہو تو میں اس سے اب یہ باتیں نہیں کروں گا جو آپ سے کر رہا ہوں۔ اب میں اسے الف سے اللہ اور تے سے تعزیہ اور جیم سے جانماز اور سین سے سجدگاہ پڑھاؤں گا، اور کہوں گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ اللہ سکھاؤں گا، اور کہوں گا کہ بچے پڑھو اصول دین، یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ اب فلسفے نہیں بتاؤں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے۔ تو سامنے جو سنتا ہے اس کی عقل دیکھ کے آدمی بولتا ہے، رکاوٹ ہوتی ہے بولنے میں سامنے والے کی کم علمی کی، مگر پروردگار کی بارگاہ میں جب معصوم بیٹھتا ہے تو معصوم کی بارگاہ، معصوم اللہ کی بارگاہ میں بات کر رہا ہے، اللہ وہ ہے جس کو علم ہی علم ہے، اور معصوم وہ ہے جس کی طرف سے اللہ، جس کو اللہ کی طرف سے علم ہی علم ملا ہے۔ تو پھر اب یہاں نہ بولنے والے کی جہالت رکاوٹ بن رہی ہے، نہ سننے والے کی، لہذا دعاؤں میں جو دین سیکھنے کے مواقع فراہم ہیں وہ شاید کسی اور جگہ اتنے فراہم نہیں ہے، لہذا دعاؤں کا ہمیں اس لحاظ سے پڑھنا چاہیے۔ اور اسی ضمن کا آخری بات عرض کر لوں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دعا مانگنے میں ہمیں کس راہ پہ زیادہ کرنا چاہیے۔ ہم روزی روٹی، مکان، بیماری کا علاج، اولاد، نوکری، بیٹی کا رشتہ، انہی سب میں الجھے رہتے ہیں، مگر مزاج معصومین میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں کل یہیں پہ بات چھوٹی تھی کہ حج کے لیے تشریف لے گئے ہمارے چوتھے امام حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام، اور بنی عباس کے جانشینوں میں ہشام، بنی امیہ کے ہشام ابن عبد الملک جو اس وقت شہزادے آئے ہوئے ہیں، جن میں انہوں نے امام حج کرنا چاہا، طواف کرنا چاہا، مجمع میں بھیڑ میں موقع نہ ملا، لیکن جب امام آئے تو کائی کی طرح مجمع پھٹا اور امام نے طواف کیا تو وہ انجانے بن کے انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو پتا تھا انہیں کون ہے، مگر ظاہر ہے کہ تجاہل عارفانہ اسے کہتے ہیں، تو جناب فرزدق کھڑے ہو گئے اور برجستہ قصیدہ پڑھا کہ ھذا الذی تعرف البطحاء وبطتہ، یہ وہ ہے کہ بطحا کی زمین، سرزمین مکہ، جس کے ایک ایک قدم کے چاپ کو پہچانتی ہے، اور حرم اور حلال، ہل اور حرم سب جانتے، قصیدہ ہے فرزدق کا۔ خیر، تو اسی موقع پر جب جناب سید سجاد حج کے لیے آئے تھے، مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب حکومت مخالف ہو جائے، یزید کا دور ہے، یزید کے بعد مروان کا دور ہے، اور امام پہ سخت ترین پابندیاں ہیں، دشمنی چاروں طرف پھیلی ہے، لہذا امام کو خوب ستایا جا رہا ہے، اور ان کی بات سننے والا کوئی نہیں، اسی لیے وہ دعاؤں کے ذریعے پیغام پہنچا رہے ہیں۔ نہج البلاغہ وجود ہے، جب سننے والے ملے تو علی نے خطبہ دیا، میں نے کل جملہ علامہ جوادی کا منتقل کیا تھا کہ جب سننے والے ملے تو علی نے خطبہ دیا تو نہج البلاغہ بنی، اور جب نہ سننے والے ملے تو سید سجاد نے اللہ سے باتیں کی، دعاؤں کی شکل، مناجات کی شکل میں، تو صحیفہ کاملہ وجود میں آئی۔ دین ان دونوں، قرآن مجید کے بعد ان دونوں میں دین جتنا چھپا ہے کہیں اور ڈھونڈے اتنا نہیں ملتا۔ تو کسی نے آگے کہا کہ یہ ہشام آیا ہے اور یہ شہزادہ ہے، اور بہرحال آپ کی عزت کرتا ہے، آپ رسول اللہ کے
نسل سے ہیں، تو آپ کی جائیداد پہ جو فلاں نے قبضہ کر لیا ہے اس کو کہیے چھڑا دیں۔ اب جملہ جس کے لیے میں کل نہیں سنا سکا لیکن سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں تک اترے، تو سید سجاد نے کہا کہ بھائی میں اتنے دنوں سے اللہ کے گھر میں ہوں اور میں نے اپنی دنیا کا سوال اپنے اللہ سے نہیں کیا ہے، خالق سے نہیں کیا ہے، تو میں دنیا اس مخلوق سے مانگنے جاؤں گا؟ رمضان میں کبھی کبھی دنیا چھوڑ کے اپنی آخرت مانگیں، مالک میرے دل کو صفائی دے دے، مالک میرے دل کو نور دے دے، مالک میرے اندر اچھی بات کے اثر قبول کرنے کی صلاحیت دے دے، مالک میرے بچوں کو راہ ہدایت دے دے، مالک مجھے سکرات موت سے نجات دے دے، مالک مجھے آخرت میں اپنی عذاب سے بچا لے، مالک مجھے دو لوگوں کے دلوں میں محبت دے دے، مالک جتنا میں لوگوں کے دلوں میں عزت ملے اتنا ہی میں اپنی نگاہوں میں اپنی پستی کا احساس کروں، مجھے غرور نہ آنے پائے، میرے اعمال قبول ہو جائیں، مجھے اپنی رضا تک پہنچا دے، میرے اعمال میں کوئی عمل تو ایسا ہو جائے کہ جو تیری بارگاہ میں لائق قبول ہو جائے۔ میرے گناہ بے حساب ہیں، مجھے ان کی گنتی یاد نہیں ہے، میری نیکیاں تھوڑی سی ہیں، تیری بارگاہ میں پیش کرنے لائق نہیں ہیں، مگر تو رحمان و رحیم ہے، اپنے دامن عفو میں میرے بڑے گناہوں کو چھپا کے مٹا دے۔ تو اتنا کریم ہے کہ کہتا ہے کہ اگر صدق دل سے آؤ گے تو تمہاری برائیوں کو بھی ہم اچھائیوں سے حسنات سے بدل دیں گے۔ مالک یہ رحم فرما، مالک دنیا میں درد مندوں کی مدد فرما۔ کبھی اپنی ذات سے باہر نکلیں، پڑوسی کا خیال کریں، کبھی اپنے وجود سے باہر نکلیں، اپنے ہم وطنوں کا خیال کریں، انسانوں کا خیال کریں، مخلوقات خدا کا خیال کریں، اور جب ہم دوسروں کے لیے جینا سیکھیں گے تو پھر پروردگار کہے گا کہ یہ محدود صلاحیتوں والا بندہ جب دوسروں کے لیے جی رہا ہے تو پھر ہم تو فضل و کرم والے ہیں، اس کی ضرورتیں پورا کرنا ہمارا کام ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ میں اس وقت یہاں پر تھوڑا سا آپ کو بریک دوں گا، اور آپ نے کل فون کیا تھا کہ کچھ اپنے کلام میں سے پڑھیں، تو میں اس سے پہلے میں ایک سوال ہے اس کا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جو ایک صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہے اجتہاد اور تقلید، کوشچن بڑا لمبا، یعنی بڑا ہی تفصیل سے بھیجا ہے، مگر یہ کہ میں اس بات کو سمجھ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر یعنی اجتہاد کے بارے میں تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں یہاں پر، 3 کیٹیگری انہوں نے لکھی ہیں کہ اجتہاد اور احتیاط اور تقلید، تو میں نے پک کیا ہے تقلید کو، کہ تقلید ایک بہت اہم مسئلہ ہے اس وقت پوری ملت جعفریہ میں۔ اجتہاد کیا ہے، احتیاط کیا ہے، تقلید کیا ہے، اور 3 چیزیں، مگر ہمارے درمیان میں گفتگو صرف آپ سے تقلید پر اعتراضات کا مسئلہ ہے۔ جی، چونکہ سبجیکٹ اتنا لمبا ہے کہ اس پہ کئی نشستیں تینوں پہ ایک دن ہو سکتی ہیں۔ نہیں تو کل بسم اللہ کریں، کل یہیں سے بات شروع کر دیں گے، کل کی گفتگو اسی پہ رکھی ہے، شروع یہیں سے کریں گے۔ اصل موضوع تو ہمارا یہ ہے کہ رمضان کا فائدہ کیسے اٹھائیں، اس پہ آج ایک آدھ بات کہہ لیں گے اس پہ۔ جی، تو اس میں یہ ہے نا کہ وہ ان کا سوال یہ ہے کہ تقلید کیا لازم ہے، اور اگر تقلید لازم ہے تو یہ جو اتنے مرجع ہیں 4 یا 5 6، کیوں اتنے مختلف مرجع ہیں، ایک کیوں نہیں ہے؟ امام زمانہ کے نمائندے، اس قسم کے سوالات میں تفصیلاً سوال بھیج دوں گا، مگر یہ کہ اس کے اوپر جو واٹس ایپ آیا ہے وہ مجھے بھیج دیجیے، میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مختصراً کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے معلوم ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے آزاد نہیں چھوڑا ہے، مجھے نہیں چھوڑا کہ میں اپنے لیے خود ڈیزائن کروں۔ جو ہمارے دنیا میں سینکڑوں سال سے ملکوں میں قانون بنتے ہیں، امینڈمنٹ ہوتے ہیں روزانہ، پتہ چلتا ہے ہم نے غلط فیصلہ لیا تھا، اب اسے ٹھیک کرو، پھر تھوڑے دنوں بعد پتہ چلتا ہے یہ بھی غلط تھا، پھر ٹھیک کرو۔ تجربے کے محتاج ہیں، تجربہ کر کے اپنے لیے قانون حیات بناتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ قانون حیات کچھ دنوں بعد غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے نظام دین جو بنایا ہے وہ تجربے کا محتاج نہیں ہے، وہ بالکل ویسی جیسے کوئی مینوفیکچرر کوئی مشین بناتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کو ٹھیک سے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے وہ آپ کو مینول لکھ دیتا ہے کہ آپ اس کے مطابق اسے کریں گے تو ٹھیک چلے گی۔ تو اللہ کی بنائی ہم مخلوق ہیں، کار ہیں، جہاز ہیں، سب سے تیز رفتار مشین ہیں، تو ہمارے لیے مینول بھی اس نے دیا ہے کہ تم اس مشین کو صحیح طریقے پہ چلاؤ، تو کیسے چلاؤ، اور وہ ہے دین۔ اب جب مجھے پتا ہے کہ اللہ نے ایک نظام حیات مجھے دیا ہے اور مجھے آزاد نہیں چھوڑا ہے، مجھے اس کی پابندی کرنا ہے،
اس میں بحث کریں گے کہ لا اکراہ فی الدین، پھر آزاد نہیں چھوڑا تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو زبردستی تلوار سے ہی منوائیں گے، دین کی بات عقل کے ذریعے رکھیں گے، عقل سے قبول کریے گا تو دین مانیے گا، ورنہ آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے گی۔ لیکن جب آپ دین کو مان لیجئے گا تو پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ کہیں کہیں زبردستی بھی ہوگی، بالکل اسی طرح کہ جیسے ہم یو ایس میں اور کینیڈا میں ہر جگہ جاتے ہیں اور وہاں کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں، وہاں کی کوئی حکومت ہمارے ساتھ زبردستی نہیں کرتی کہ آئیے صاحب ہمیں نیشنلٹی لے جائیے، ہم خوشامد کر کے لیتے ہیں۔ لیکن جب خوشامد کر کے نیشنلٹی لے لیتے ہیں تو ہم سے عہد کرایا جاتا ہے کہ اب آپ یہاں کے قانون کی پابندی کریں گے۔ تو دین میں زبردستی نہیں، یعنی مسلمان بنانے میں کوئی زبردستی نہیں، تمہیں سمجھ میں آئے ٹھیک لگے تو مسلمان بن کے رہو، ورنہ تو مسلمان نہ بنو۔ اسلام نے غیر مسلم کے لیے پورا ایک نظام بنا کے رکھا ہے، ذمہ داری بھی ہے، اسے ذمی کہا جاتا ہے، یعنی مسلم کے ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا۔ اور معاویہ نے، امیر شام نے جب لوٹ مار کی تھی تو وہ خواتین جن کے زیورات چھینے تھے وہ مسلمان نہیں تھیں، عیسائی تھیں، اور مولا علی تڑپ رہے تھے کہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ ان خواتین کے زیور چھینے جا رہے ہیں اور تم بیٹھے ہو جا کے ان کی مدد نہیں کرتے۔ وہ ذمیہ تھیں، یعنی وہ مسلمہ نہیں تھیں۔ تو اسلام میں زبردستی نہیں ہے، لیکن جب اسلام پہ آ گئے تو اب ہم نے امریکہ کی نیشنلٹی لے لی، میں چلا آیا وہاں، یا میں وہاں مجھے مل گیا 10 سال کا ویزا جیسے ملتا رہتا تھا جی، تو اب میں آیا تو میں یہاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو، میں یہاں بائیں طرف سڑک پہ گاڑی چلاتا ہوں، وہاں لائسنس بھی لیا میں نے، اب میں کہوں گا میں تو بائیں طرف چلاؤں گا تو پولیس والے مجھے پکڑ لیں گے۔ کیوں؟ 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میں بائیں طرف چلاؤں گا تو میں خود بھی اپنی جان لوں گا اور دوسروں کو بھی ڈیمیج کروں گا۔ تو مسلم ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے آپ گڑبڑ نہ کرنے دیں گے، نہ تم کو خود اپنا نقصان پہنچانے دیں گے اپنے آپ کو، اس لیے تم ہمارے ہو گئے ہو، ہماری ذمہ داری بن گئے، اور نہ دوسروں کو تم سے نقصان پہنچنے دیں گے۔ تو یہ زبردستی نہیں ہے، اور زبردستی ہے اسلام قبول کرنے میں زبردستی نہیں، اسلام لانے کے بعد ہے کہ کرنا ہے۔ تو جب مجھے طے ہو کہ معلوم ہو گیا کہ میں اللہ کا بندہ اور مجھے ایک نظام ملا وہ کرنا ہی کرنا ہے، تو اب اس نظام کا پتہ مجھے کیسے چلے؟ پہلا راستہ یہ کہ اوپر اللہ میاں سیدھے سیدھے وحی اور الہام کریں، تو وہ تو ہے نہیں۔ جن کے پاس وحی اور الہام کے ذریعے آیا ہے دین وہ رسول اور نبی ہیں، اور جو ان کے گود میں پلے ہیں، ان کے پرورش کردہ ہیں، چاہے اہل بیت نبی ہوں چاہے اصحاب نبی ہوں، جن کو انہوں نے پالا پوسا اور پڑھایا اور سکھایا۔ اب اس میں لائق نالائق دونوں، اولاد میں بھی لائق نالائق نکلتے ہیں، اور اولاد کے بعد اصحاب میں بھی لائق نالائق دونوں نکلیں گے۔ نہ ساری اولاد لائق ہوتی کسی کی، اور نہ سادی دوست احباب سب کے لائق ہوتے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اصحاب میں بھی نہیں ہیں، ہم نے نبی کو حضور کو دیکھا نہیں، اماموں کو بھی نہیں دیکھا۔ اب میں چونکہ یہ بات تقلید کی شیعوں سے کر رہا ہوں، اس لیے برادران سنت میرا مخاطب اس وقت نہیں ہے، تو وہ اپنا ان کا طریقہ ہے، وہ الگ موضوع ہے، وہی کیا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ لیکن میں اب یہ کہتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں، مجھے پتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر کچھ کام واجب کیے ہیں، لازم ہے کرنا، کچھ کا چھوڑنا لازم ہے، کچھ کا کرنا اچھا، کچھ کا کرنا کم اچھا، کچھ کا چھوڑنا اچھا، کچھ کا چھوڑنا بہت اچھا۔ تو اب میں پتا کیسے چلاؤں؟ وہی آتی نہیں، رسول اللہ ملے نہیں، امام ملے نہیں، مولا علی ملے نہیں، 12 امام مانتے کوئی ہمارے سامنے نہیں، آخری امام میں پردہ غیب میں، تو میں پتا کیسے چلاؤں؟ تو ایک ہی راستہ ہے دین کا پتہ چلانے کے، 2 ہی جگہیں ہیں، یا قرآن مجید ہے یا سنت ہے۔ سنت و سیرت پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت کی جو شیعہ عقیدہ ہے کہ جن کے پاس عصمت ہے، جو ہے تطہیر کے دائرے میں ہے، ان کی سیرت اسی طرح سے حجت ہے جیسے حضور کی سیرت حجت ہے، یعنی 12 امام اور جناب فاطمہ اور حضور 14 معصومین کی سیرت اور ان کے ارشادات دونوں حجت ہے۔ اور حضور کے بعد ان کی نسل میں جتنے آئے، چاہے مولا علی ہوں جو ان کی نسل میں نہیں، ان کے بھائی ہیں، چاہے ان کی بیٹی ہوں، چاہے امام طاہرین ہوں، سب نے کہا ہم کوئی بات کہتے نہیں، ہم نے ہمیشہ جو بات کہی ہے وہ وہی کہی جو ہمارے حضور نے کہی۔ امام صادق کا جملہ مشہور ہے کہ کسی کا مولا اکثر سنتے ہیں، آپ لوگوں میں سے کسی کی بات ہے یہ بھول جاتے ہیں کس نے کہی تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں، تم کہہ دو ہمارا نام یاد نہیں آتا کہ زین العابدین نے کہی تھی کہ محمد باقر نے، جعفر صادق نے، تو ایسا کرو کہہ دیا کرو قال رسول اللہ، اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، ہم وہی کہتے ہیں جو رسول اللہ نے فرمایا، اور رسول اللہ اپنی طرف سے کچھ کہتے نہیں تھے، جو وہ وہی کہتے جو اللہ نے کہا تھا۔ تو اب قرآن مجید 100% ذریعہ ہے دین کے سمجھنے کا، اور سنت جو ثابت ہو جائے کہ یہ پیغمبر کا یا معصوم کا ارشاد ہے، گڑی ہوئی حدیثیں نہ ہوں۔
جو بنی امیہ کے دور میں گڑھی گئیں اور بنی عباس کے دور میں گڑھی گئیں اور دوستوں بھی گڑھی اور دشمنوں بھی گڑھی. احمق دوستوں نے بہت حدیثیں گڑھی ہیں. یہ موضوع بھی آپ کسی دن رکھیں گفتگو کے لیے. تو اب یہ روایتوں میں ساری معتبر نہیں ہو سکتی, کچھ روایتیں ڈھونڈنا پڑیں گی کہ کون معتبر ہے کون غیر معتبر ہے. اب میرے پاس اگر اتنا علم ہے کہ میں قرآن مجید سے سیدھے سیکھ سکتا ہوں تو اس کے لیے قرآن سے سیدھے پڑھنے کے لیے آپ کو سیدھے قرآن کی زبان آنا چاہیے, اور قرآن کی زبان کے ساتھ ساتھ کون آیت کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, کن حالات میں نازل ہوئی, وہ سب آنا چاہیے. حدیث پڑھنے میں آپ کو حدیث کی زبان آنا چاہیے, اس دور کی زبان آنا چاہیے اس دور کی وہ زبان ہے. لفظ معنی بدل دیتے ہیں, مناسب تو لفظ نہیں, لیکن میں ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوں. ماضی میں چلے جائیے گا تو عورت کو رنڈی بھی کہا گیا اردو میں. آج آپ عورت کو رنڈی کہتے ہیں قیامت کھڑی ہو جائے گی. تو الفاظ معنی بدلتے ہیں. لفظ اجتہاد بھی اسی طرح ہے. اجتہاد صریح حکم کے قابلے میں جو آدمی اپنی قابل مابی کرتا اس کا نام ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ کرو اور ہم اس کے مقابلے میں جا کے شورا بنائیں اور بیٹھیں اور رائے قائم کریں, حضور کے حکم کے خلاف خود بیٹھیں, یہ اجتہاد ہے نص کے مقابلے میں. اس کی بہت مذمت کی گئی ہے, جو شیطان نے بھی کیا تھا, جس کو قیاس بھی کہا جاتا ہے. لیکن اب اس کے بعد اجتہاد کے پیرائے نے لفظ کو بدلا, لفظ رہا معنی بدل گئے. اجتہاد روایات میں بھی آیا ہے کہ اپنی پوری طاقت کو لگانا عبادت کے لیے. جو آدمی بھرپور عبادت کرتا ہے وہ بھی مجتہد ہے. اور اس کے بعد اپنی پوری طاقت کو لگانا حصول دین کے لیے, علم کے لیے, قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے, وہ بھی اجتہاد ہے, جسے تفقہ بھی کہا جاتا ہے. تو لفظ بدلا ہے. آج ہمارے بھائی جو اخباری ہیں تقلید نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کی بہت برائی آئی, مگر وہ اجتہاد کی برائی آئی ہے اس اجتہاد کی جو نص صریح کے سامنے ہوتا ہے. لیکن جو سمجھنے کے لیے طاقت لگائی جائے قرآن مجید کو یا روایت کو, وہ اجتہاد, اس کی تعریف کی گئی ہے. تفقہ کا حکم دیا گیا ہے. چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ اگر ہاتھ میں میرے تازیانے ہوں تو میں جوانوں کو تازیانے ماروں گا تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کریں, رٹو طوطا نہ بنے, سمجھ کے دین کو اپنائیں. تو میں پھر جلدی سے بات کروں, جلدی تو ہو ہی نہیں پا رہی مجھ سے. ہوتا ایسا ہے کلام یہ کہ میں پتا ہے میں مسلمان ہوں, مجھے عمل کرنا حکم خدا پہ. حکم خدا قرآن میں اور سیرت و سنت میں ہے. مجھے عربی آتی نہیں, تو میں کہاں سے, عربی آنا بھی کافی نہیں ہے. عربی آئے اور 14 صدیوں کی عربی آئے. عصر جہالت سے, دور جہالت قرآن سے پہلے کا دور ہے, وہ عربی آئے. پھر دور پیغمبر کی آئے, پھر وہ خزارما اور سب کہلاتے ہیں. ہر دور میں عربی بدلی, سب دور کی آئے. ہر امام کی ارشاد کا مطلب جانے, اس وقت کی تاریخ جانے, نزول جانے, روایات کے پیچھے جانے. تقیہ کی ہے, تقیہ نہیں ہے, راوی بے ایمان ہے, ایماندار ہے, یہ سب کرنے لائق اگر میں ہوں تو میں ہو گیا مجتہد. اور اگر میں یہ نہیں کر پاتا ہوں تو پھر اب مجھے کسی سے پوچھنا ہی پڑے گا, بھیا حکم خدا یہاں کیا ہے. تو مجھے اس سے پوچھنے جاؤں گا وہ کون ہوگا. میں ایک ڈاکٹر دکھانے جاتا ہوں تو محلے بھر میں اگر میری استطاعت ہے تو ڈھونڈتا ہوں سب سے اچھا والا ڈاکٹر کون ہے, سب سے اچھا والا وکیل کون ہے. لیکن ہم پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں کر پاتے. لیکن یہاں تو پیسہ لے نہیں رہا ہم سے فقیہ. اب ہم فقیہ یعنی جو دین کی پوری سمجھ رکھتا ہے, جیسے لاکھوں کروڑوں ڈاکٹر بنتے ہیں, ایسی اگر سینکڑوں ہزاروں فقیہ بنے ہیں تو قابل اعتراض بات نہیں ہے. کہ حکم خدا پر عمل ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے لولا نفر فلولا نفر بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ. ہر گروہ, ہر علاقے سے لوگ نکلے. کیوں نکلے؟ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین, تاکہ دین میں تفقہ کریں, قرآن اور حدیث سے سمجھنا سیکھیں, فقیہ بنیں اور آ کے اپنی قوم کو ڈرائیں اور ان کی اصلاح کریں. تو فقیہ بننے کو قرآن مجید میں دیا گیا. فقیہ بن گئے ہم. جو آدمی فقیہ نہیں بنا تو اب ہم کس سے پوچھیں؟ فقہا مثلا ڈاکٹر سینکڑوں, وکیل سینکڑوں. تو اب ہم اگر بڑا معاملہ ہے, مثلا ابھی حجاب کا مسئلہ اس وقت ہمارے ملک میں چل گیا, اختلافی بن گیا ہے, تو مسلمان سپریم کورٹ میں گئے ہیں تو بڑے سے بڑا وکیل ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہے وکیل, کہ ہندو ہے, کہ سنی ہے, کہ شیعہ. وہ دیکھ رہے ہیں قانون داں کون سب سے ماہر ہے, اس کے پاس جائیں تاکہ قانون کے ذریعے ہم ثابت کر سکیں کہ مسلمان کے لیے حجاب لازمی چیز ہے, اختیاری چیز نہیں ہے. اگر مخالفت کر رہا ہے تو اس کی بدنصیبی ہے, اللہ نے اسے اختیار نہیں دیا ہے. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ میں اگر مجتہد نہیں بن پایا, فقیہ نہیں بن پایا, تو پوچھنے جاؤں گا تو ایک صفی حیدر سے آپ پوچھیں. صفی حیدر کیا ہے, خود فقیہ نہیں ہے, کسی فقیہ کی بات آپ کو بتاتے ہیں. تو فتح العوام سے پوچھیں جس کا مصنف نہیں معلوم ہے. مولانا فرمان علی صاحب سے پوچھیں جو ایک مترجم قرآن تھے, محقق, ایک فقیہ نہیں تھے. اصول کافی کے ترجمے سے پوچھیں. تو پھر آپ نے تقلید کی ہے, اصول کافی آپ نے نہیں پڑھی,
جس نے ترجمہ کیا ہے آپ اس کی تقلید کر رہے ہیں کہ جو اس نے سمجھا وہی آپ مانے لے رہے ہیں، تو تقلید تو آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ عام علماء کی تقلید کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں عام عالم تقلید نہیں کریں گے۔ جب ہمیں دین سمجھنا ہے تو اس سے پوچھیں گے جو سب سے زیادہ ماہر ہے، جس کے یہاں علم اتنا زیادہ ہے کہ اس سے جہالت والی غلطی کم سے کم ہو جائے گی، اور صرف علم کافی نہیں، عدالت بھی شرط ہے۔ مخالفاً لہوا، اپنی خواہشات نفسانی کا مخالف ہو، مطیعاً لامر مولا، اپنے پروردگار کی اطاعت کرنے والا ہو، تو اب یہ دین کا حفاظت کرنے والا ہو، تو ایسی جگہ جائیں گے تو فقیہ سے پوچھیں گے۔ اچھا اب یہ دو تو یا میں خود فقیہ بنوں یا فقیہ سے پوچھوں، یہ ہوئی تقلید۔ پوچھ کے عمل کروں، اس کی سیرت پہ عمل کرنا نہیں ہے، حکم خدا کا اس سے پوچھنا اور اس پہ عمل کرنا، اور وہ حکم خدا اپنے دماغ سے نہیں بتاتا ہے، قرآن سے حدیث سے ڈھونڈ کے بتاتا ہے۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ فقہا ماشاءاللہ اتنے کیوں ہیں، ہونا ہی چاہیے، ڈاکٹر اتنے کیوں ہیں، انجینئر اتنے کیوں ہیں، پروفیسر اتنے کیوں ہیں، اسی طرح فقیہ بھی ایک ہونا ہی چاہیے، ہزاروں لاکھوں ہونا چاہیے قوم کی تعداد کے لحاظ سے۔ اب ان میں چھوٹے بڑے سب طرح کے ہیں، تو پھر اس میں پھر طے ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں ججز سینکڑوں ہیں لیکن ایک چیف جسٹس ہوتا ہے۔ اب چیف جسٹس کے تعین میں بیٹھتی ہے کیبنٹ، یا جو بھی طریقہ ان کا انتخاب کا ہے کہ ان 5 نام ہیں، ان میں سے سب سے قابل کون ہے، تو سب کی رائے ایک ہمیشہ نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے یہ اہل ہے، کوئی کہتا ہے یہ اہل ہے، تو 4-5 لوگوں کے بیچ میں کبھی کبھی گھومتا ہے کہ سب سے قابل ڈاکٹر یہ ہے، سب سے قابل وکیل یہ ہے۔ فقہا میں بھی طے نہیں ہو پاتا کہ سب سے قابل کون ہے، تو کئی مرجع ہو جاتے ہیں، کسی کو لگ رہا ہے سستانی سب سے زیادہ علم والا ہے، کسی کو لگ رہا ہے رہبر انقلاب سب سے علم والے ہیں، کسی کو لگ رہا ہے مکارم سب سے علم والے ہیں، تو ان کی تقلید کر رہا ہے۔ تعدد مراجع اس لیے ہے، اور تقلید کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب احتیاط کیا ہے، جب کئی مراجع ایک ساتھ موجود ہیں اور سب اپنے علمی نظریے کے تحت پیش کر رہے ہیں حکم خدا کیا ہے، تو اب الگ الگ نظریات ہیں، تو اس میں ہم لوگ دیکھیں کہ احتیاط کہاں ہے۔ اس ٹاپک کو میرا خیال ہے ایک فقیہ کہتا ہے کہ تیسری چوتھی رکعت میں سورہ حمد کی جگہ تسبیحات 4 پڑھنا کافی ہے ایک بار۔ دوسرا فقیہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک بار تسبیحات 4 یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا کافی نہیں، 3 بار پڑھنا ہے۔ تو اب یہاں پر احتیاط یہ ہوگی کہ ہم 3 بار پڑھیں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ جو حکم تھا اس پہ عمل کر لیا، اس کو احتیاط کہتے ہیں۔ معاف کریں کہ پھر مجھ سے بات طولانی ہو گئی۔ میں یہ اتنا اچھا سبجیکٹ ہے کہ بیچ میں مجھے پھر انٹرپشن ہوئی کہ یہ مولانا کا پورا ایک چیپٹر ہی پورا الگ رکھیں، اس میں مراجع کے سلسلے میں بھی بات ہونی ہے ساری، تو میں اس کو الگ سے آپ سے انشاءاللہ کریں، کل اسی پہ آ جائیے، کل اسی پہ بات کریں انشاءاللہ۔ زیادہ ہو گیا، اس لیے اگر آپ بس اب یہاں پہ ختم کریں، یہاں ختم کرتے، اور جی تو میں بہت ممنون ہوں تمام سب سامعین ناظرین۔ ارے کچھ شعر ویر اپنے سنا دیے، ایک آج شعر تو سنا دیے، اچھے اچھے شعر سناتے ہیں آپ۔ وہ اچھا سنے، نعت کے میں نے 2-4 اشعار میں، میرے دل میں حق کی ہے جستجو، میرے دل میں ہے حق کی ہے جستجو، یہ عطائے یاد رسول ہے، مجھے اے شفا اسی جستجو میں قرار جاں کا حصول ہے۔ شفا میں اپنا تخلص کرتا ہوں، مجھے اے شفا اسی جستجو میں قرار جاں کا حصول ہے، جسے شوق نعت نبی نہیں وہ کلام حق سے ہے نابلد۔ واہ واہ، جسے شوق نعت نبی نہیں وہ کلام حق سے ہے نابلد، کہ زبان رب کریم میں یہ کتاب نعت رسول ہے۔ واہ، زبان رب سبحان اللہ، کتاب نعت رسول ہے۔ اور بس میں آخر میں مقطع کا تو نہیں ہے، مگر ایک اور شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اور میری جو نعت اور کا مجموعہ چھپ رہا ہے اس پہ میں نے سر ورق پہ لکھا ہے، مجھے فکر روز حساب کیا، مجھے فکر کہ دوبارہ پڑھ دیے حضرات جو آج تشریف لائے ہم نے ٹیکنیکل ٹیم کے اسمارٹ لوگ، یہ ماشاءاللہ محب رسول بھی ہیں بہت زیادہ۔ میرے دل میں ہے جو محب رسول ہے محب آل رسول تو ہوتا ہی ہے، الگ کیسے کر لے گا۔ پھر ایسی نعت سناؤں گا جو میں نے مدینے میں لکھی ہے، میرے حق کی ہے جستجو یہ عطائے یاد رسول ہے، مجھے اے شفا اسی جستجو میں قرار جاں کا حصول ہے، جسے شوق نعت نبی نہیں وہ کلام حق سے ہے نابلد، کہ زبان رب کریم میں یہ کتاب
नात रसूल है। रसूल है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। और मुझे फिक्र रोजे हिसाब क्या। अब ये सलाहियतें सामने आ रही हैं। हमारा एक काम ये भी है, स्किल ढूंढो और सामने लाओ, जोड़ो भी काम है, स्किल तलाश करो काम, अली वालों को समेटो भी काम है, रसूल वालों को समेटो भी काम है, खुदा वालों को समेटो भी काम है। तो इनसे भी मैं इंशाल्लाह पढ़वाऊंगा नात वात इंशाल्लाह। मैंने इसीलिए इनको वेलकम करने के लिए ये अपने 3 अशार पेश कर रहा हूँ कि मुझे फिक्र रोजे हिसाब क्या, मुझे गम नहीं है निजात का। मुझे फिक्र रोजे हिसाब क्या, मुझे गम नहीं है नजात का। जी, मुझे फिक्र रोजे हिसाब क्या, मुझे गम नहीं है नजात का। मैं हूँ साथ आले रसूल के, मेरे साथ आले रसूल है। वाह वाह, साथ आले रसूल के, मेरे साथ आले रसूल है। ये रसूल है, वाह वाह वाह। मैं किसी वक्त मौका हुआ तो फिर आपको सुनाऊंगा दूसरी नातें, मगर ये आज 3 शेर मैंने इनके लिए पेश किए हैं। तो नाज़रीन, वक्त खत्म हुआ है और मैं ममनून हूँ तमाम सामीन, नाजरीन और व्हाट्सएप के दोस्तों का जो मुझे अपने आरा से बता रहे हैं कितनी चीज़ें कि अभी इसमें मुझे ज़रूरत है काम को आगे बढ़ाने के लिए। मेरी टेक्निकल टीम भी सुन रही है और मेरे जो सरपरस्त है मुरब्बी जनाब मौलाना सफ़ी अदर साहब भी सुन रहे हैं। इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि इस प्रोग्राम को हम जितना बेहतर से बेहतर हो सकेगा सर्विस टू ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म से इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कल का प्रोग्राम ठीक 2 बजे यूएसए ईस्टर्न टाइम पे शुरू होगा और उम्मीद है कि कल का प्रोग्राम में कुछ और दिलचस्पी आप जाहिर करेंगे। अपने मेज़बान एहशाम हैदर को इजाज़त दीजिए और कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दो ने खत्म करें और जो हालात हैं इस वक्त उनके तहत हमें इस्तिग़ासा पढ़ने का ज्यादा दिल चाहता है, लिहाजा मिल के इस्तिग़ासा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वनकशफल ग़िता वनक़तार रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ु वमुनिअतिस समा वअंतल मुस्तआनु व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़्ता अलैना ताअतहुम व अरफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलम्हिल बसरि औ हुवा अक़रब। या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिब ज़मान अल-गौस 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 अदरिकनी 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 अस्साअता अस्साअता अस्साअ अल अजल अल अजल अल अजल। या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। परवरदिगार, मुसीबत अरूज पे गई है, जमीन तंग हो रही है, आफतें बलाएं बढ़ती चली जा रही हैं, लिहाजा तू रहमत नाज़िल फरमा अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। और परवरदिगार, सिर्फ तेरे ऊपर भरोसा है और तू ही सहारा देने वाला है, लिहाजा माबूद अब इन मुश्किलों को ख़त्म फरमा और हमारी मदद फरमा। और मालिक तूने बंदे बनाए हैं जिन्हें ताकत दी है, लिहाजा हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानशीन अली मुर्तज़ा से कहते हैं कि आप दोनों तवज्जो फरमाएं इस उम्मत की तरफ और हम पर करम फरमाएं और रहम फरमाएं। आप तवज्जो दे दें तो आप दोनों की तवज्जो भी हमारे लिए काफ़ी है। और मेरे मालिक, इस मिशन को मुकम्मल करके ज़मीन पर जुल्म को ख़त्म करके अदल इंसाफ कायम करने वाला जानशीन पैगम्बर
پردے غیب میں ہے کہ محمد کو جلد از جلد ظہور کا حکم عنایت فرما۔ اے میرے مولا آپ جلد از جلد ظہور فرمائیں اور ہماری مشکلات کو دور فرمائیں۔ اے میرے مالک اب جلدی سے کر دے، جلدی سے کر دے، جلدی سے کر دے، ان مصیبتوں سے دنیا کو نجات ملے اور امن و امان، سکون اور چین کا ماحول قائم ہو جائے جو وقت کا محمد آ کے قائم کرے گا، جس کے پیچھے عیسیٰ بھی آ کے نماز پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشمہ، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جن لوگوں کے ہے تیرا، ان لوگوں میں لکھ دینا تیرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم۔